بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام اس دن سورہ فرقان کی آیت نمبر 34 پر ہوا تھا، اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، یعنی بے شک ہم لائے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتاب اور بنایا ساتھ اس کے بھائی اس کے کو اس کا ساتھی، یعنی کہ مددگار، ان کے ہیلپر کے لیے۔ یہ دیکھیں، جب موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں ہم پڑھ آئے ہیں، تو انہوں نے اللہ پاک سے اپنے بھائی ہارون کو اپنی مدد کے لیے، یعنی کہ اپنے ساتھ جانے کے لیے فرعون کے پاس، یہ اللہ سے التجا کی کہ ان کو اس بھی ساتھ بھیجے۔ تو یہ اللہ پاک کی ایک نعمت تھی کہ وہ ہارون علیہ السلام اس قابل تھے، اللہ پاک نے ان کو نبی چنا، لیکن ایک نبی کے کہنے پر، یعنی کہ ایک رسول کے کہنے پر یہ عمل ہوا۔ تو یہ بات ہوتی ہے، اللہ پاک اپنے مددگار چنتا ہے اپنے بندوں میں سے، تو ان کے اوپر جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ کی بات کا جوں کا تو پہنچانا، خود اس کے اوپر عمل پیرا رہنا۔ تو فرمایا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا پھر ہم نے کہا کہ تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے جھٹلایا ہے ہماری آیتوں کو، تو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو۔ ہلاک کرنا مطلب یعنی کہ انہوں نے جب نہیں مانا تو اللہ پاک نے ان کے ساتھ یہ عمل فرمایا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ، اور قوم نوح علیہ السلام کو کہ جب انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو تو غرق کر دیا ہم نے ان کو۔ ابھی دیکھیں قوم نوح میں رسولوں کا ذکر آیا، تو یعنی کہ ایک تو وہ تھے جو اللہ کے بھیجے ہوئے نوح علیہ السلام، تو کچھ لوگ اور بھی تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ تو وَجَعَلْنَاهُمْ، اور بنا دیا ہم نے انہیں، لِلنَّاسِ آیَاتًا وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا عَلِيمًا، اور بنا دیا ہم نے لوگوں کے لیے ایک نشانی، یعنی کہ ان کو نشانی بنا دیا لوگوں کے لیے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر تورات، زبور، انجیل، قرآن سب کتابوں میں موجود ہے، اور ان کی کشتی جو کہ جودی پر جا کر ٹھہری، جس کا سیٹلائٹ سے پتہ چلا اور آج وہ مل بھی چکی ہے، تو وہ آج تک وہ نشانی ہے، آنے والی جو ہیں ان تک بھی وہ ایک قسم کی نشانی آج تک وہ پڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے اس وعدے کو سچا کر دکھایا۔ وَعَادًا وَثَمُودَ، اور عاد اور ثمود، یہ دونوں قومیں جن کا ذکر پیچھے بھی چلا آیا ہے۔ وَأَصْحَابِ الرَّسِّ، اور کنویں والے۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور قومیں درمیان ان کے بہت سی، یعنی کہ کتنی قومیں ہوئیں۔ کنویں والوں کی طرف جو اشارہ کیا گیا، یہ زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، لیکن اس کے درمیان اور بہت سی قومیں ہوئیں۔ تو وہ قوموں جتنے بھی تھی، آج تک ان کے افسانے بنے ہوئے ہیں، کھنڈرات موجود ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس چیز کی دعوت بھی دی قرآن میں، فرق کہ آپ دنیا میں ایک دفعہ گھومو اور دیکھو کہ جنہوں نے نہیں مانا اللہ کو، ان کا انجام کیا ہوا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ،
اور ہر کسی سے بیان کی کر دی تھی ہم نے مثالیں، یعنی کہ جو بھی اللہ کے رسول آئے انہوں نے آ کر ان کو بیان کر دیا کہ یہ بات حقیقت ہے اور یہ غلط ہے، یہ نہیں کہ وہ ایسے ہی ہو گیا ان کے ساتھ، ان کو اللہ پاک کی طرف سے اطلاع دے دی گئی۔ اور ہر ایک کو ہلاک کیا ہم نے، وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، ہلاک کرنا یعنی کہ ہر کسی کو ہلاک کیا ہم نے جیسا کہ ہلاک کرنا تھا۔ تو لازم بات ہے ان کو اللہ پاک نے ہلاکت ہی دی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ أَعْطَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور البتہ تحقیق وہ آ چکے اس بستی پر جس پر برسائی گئی تھی بارش بری، یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی اس بستی کو جو آج بھی دنیا میں موجود ہے، جس کو ہم مردہ سمندر کے نام سے پہچانتے ہیں، جہاں لوگ جاتے ہیں پانی میں تیر رہے ہوتے ہیں لیکن ڈوبتے نہیں، اس زمین میں اللہ پاک نے آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسائی، جس کو سائنٹسٹ بھی مانتے ہیں۔ تو اس دور میں بھی، نبی علیہ السلام کے دور میں بھی لوگ تھے جو وہاں تک جاتے آتے تھے، اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ یہ آ چکے وہاں تک، یعنی کہ گئے ہیں کتنی دفعہ انہوں نے اس جگہ کو دیکھا ہے۔ افلم یکونوا یرونہا، کیا بلا نہیں وہ تھے دیکھتے، یعنی کہ وہ جب جاتے ہیں دیکھتے بھی ہیں۔ بل کانوا لا یرجون نشورا، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ واپس پلٹنے کا یقین نہیں رکھتے، امید نہیں رکھتے کہ مطلب ہم ایک دن اللہ کے پاس بھی ہمیں جانا ہے، یا ایسی بات وہ ان لوگوں کے دلوں میں ہے۔ وَإِذَا، اور جب رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اور جب دیکھتے ہیں وہ آپ کو، اللہ پاک نبی علیہ السلام کو ابھی فرما رہے ہیں، دیکھیں یہ ان لوگوں کے خیالات تھے، اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو بیان فرما دیے جو وہ اندر سے سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب وہ دیکھتے ہیں آپ کو تو وہ بناتے ہیں آپ کو نہیں مگر صرف مذاق، یعنی کہ آپ کو مذاق آپ کا بناتے ہیں، اور اس طرح بولتے ہیں کیا یہ ہے وہ جسے بھیجا ہے اللہ نے رسول بنا کر، یعنی کہ حجت بازی کی انتہا کرتے ہوئے وہ اس طرح کے لفظ یوز کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، تو یعنی کہ یہ ان کی حجت بازیاں ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان کاد لا یضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا فسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک قریب تھا کہ بھٹکا دیتے، یعنی کہ یہ وہ لوگ بولتے ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں، وہ بولتے ہیں کہ قریب تھا کہ بھٹکا دے ہم کو ہمارے الہوں سے، یعنی کہ وہ بولتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا بھیجا ہوا ہے جس کو وہ یہ اپنے آپ کو بول رہا ہے، معاذ اللہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بولتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ اگر قریب ہی تھا کہ یہ ہم کو بٹا دیتا ہمارے الہوں سے، اگر نہ ہوتی یہ کہ صبر کرتے، یعنی کہ ہم جمے رہتے، کہ اگر ہم جمے نہ رہتے اپنے ان الہوں کے اوپر تو یہ تو ہم کو بھٹکا دیتا ان پر سے۔ اور تو اللہ پاک نے فرمایا سو ان قریب وہ جان لیں گے جس وقت وہ دیکھیں گے عذاب کو کہ کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے رستے سے۔ آج تو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہم کو بھٹکا دیتے، ہم تو جمے رہے غلط عقیدوں کے اوپر، غلط رستوں کے اوپر، غلط الہوں کے اوپر۔ تو آج بھی دیکھ لیں جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف آؤ، یا مطلب دین کی صحیح بات سامنے آ جاتی ہے، تو وہ اکثریت جو ہوتے ہیں وہ اپنے اس پرانے عقائد کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک قسم کی گمراہی ہے۔ تو مطلب جب کوئی صحیح بندہ ان کو بات بولتا ہے تو نہیں بولتے ہیں، مطلب اپنے آپ کو جمع محسوس کرتے ہیں، بولتے ہیں نہیں ہم نہیں ادھر ہوں گے، سامنے حق بھی آ رہا ہے پھر بھی نہیں حق کو مان رہے ہوتے۔ تو یہ کیا ہے کہ وہ اللہ پاک نے ان کو بتا دیا کہ یہ
اس وقت جب دیکھ لیں گے عذاب تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کون رستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ دیکھو سیدھی راہ تو اللہ پاک نے فرما دیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے یا اقوام، بے شک یہ وہ قرآن ہے جو سب سے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ تو سیدھا رستہ تو قرآن میں موجود ہے، ابھی جو بھی قرآن سے ہٹا ہوا ہے وہی غلط ہے۔ بات سیدھی سی ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں جو سمجھ نہ آئے۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ انہوں نے الہ بنا لیا، الہ اپنی کس کو؟ خواہشوں کو، یعنی کہ وہ حق بات سامنے آ رہی ہے اس کو نہیں مان رہے، جو اپنی خواہشوں میں یا جو کچھ سنتے چلے آ رہے ہیں بس اسی کے اوپر ڈٹے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے یہاں فرمایا ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا آپ نے جس نے بنا لیا ہے الہ، الہ کا مطلب ہوتا ہے خدا، یہ لفظ کلمے میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی خدا مگر صرف اللہ۔ خدا کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، دینے والا، تکلیفیں مصیبتیں دور کرنے والا، ہر قسم کی مدد کرنے والا، حفاظت کرنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، رزق دینے والا کوئی نہیں مگر صرف اللہ۔ تو یہ تو اللہ ہو گیا۔ ابھی چند لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہش کو، اپنے نفس کو الہ بنا لیا۔ مطلب ابھی الہ اگر اللہ ہے، خدا اگر اللہ ہے تو بات اللہ کی ماننی چاہیے، اللہ کے غلاموں کو تو اللہ کی بات ماننی چاہیے۔ تو آج کتنے دنیا میں لوگ ہیں جو اپنی خواہش کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر اللہ نے فرمایا جھوٹ مت بولو، لیکن وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب ان کا نفس ان کو بول رہا ہے کہ جھوٹ بولو، اپنے نفس کے اوپر چل رہے ہیں، جو نفس کہہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، اللہ کی بات کو پیچھے کر رہے ہیں، تو ان کا نفس ان کا الہ ہو گیا۔ اسی لیے اللہ پاک نے اس کو یہاں اس طرح تدبیر فرما دیا، یعنی کہ بیان فرمایا کہ کیا آپ نے دیکھا اس کو جس نے بنا لیا ہے اپنا خدا اپنی خواہش کو؟ ابھی اس سے بڑا کفر کون سا ہے؟ دیکھیں نا، الہ ہی اس نے کلمہ وہ کہہ رہا ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور الہ بنا رہا ہے اپنی خواہش کو، تو وہ تو بھٹک گیا رستے، وہ تو کفر میں چلا گیا۔ تو فرمایا افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا آپ ہوں گے ایسے کے ذمہ دار، یعنی کہ ایسے شخص کے جس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو آگے رکھ لیا، اللہ کی بات کو پیچھے پھینک دیا، تو ایسے کے اوپر آپ کیا ذمہ داری؟ کوئی بھی ذمہ داری نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون، آپ کیا، اللہ پاک نے فرمایا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب سنتے ہیں؟ یعنی کہ جو اکثر ہیں یہ سنتے ہیں، او یعقلون، یا عقل رکھتے ہیں، انہم الا کالانعام، یہ ہیں، یہ نہیں ہے یہ مگر جیسے کہ جانور۔ یہ دیکھیں اللہ پاک فرما رہا ہے، اللہ پاک فرمایا یہ نہیں ہے یہ مگر جیسے، یہ بھی عام لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ لوگ ہیں، وہ انسان اپنے آپ کو انسان سمجھ رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے خواہش کو خدا بنا لیا، اللہ کی بات کو پیچھے پھینک دیا اور اپنی خواہشوں کے اوپر چل پڑا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ نہیں ہے مگر جانور بھی نہیں، ساتھ ہی فرمایا بل ہم اضل سبیلا، بلکہ وہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں رستے سے، یعنی کہ جانور تو پھر بھی اس کو پتا ہوتا ہے صبح کدھر جانا ہے، صبح جو لے جاتے ہیں اپنے جانوروں کو، رات شام کو ان کو پتا ہوتا ہے کدھر جا رہے ہیں واپسی میں۔ آپ جن لوگوں نے گھروں میں مرغیاں رکھی ہیں، آپ دیکھ لیں مرغی کو کس طرح اس کو پتا ہوتا ہے کہ شام کے وہ میں نے کہاں انٹر ہونا ہے، اس کو اپنا وہ جو بنایا اس کے لیے انہوں نے جگہ بنائی ہوتی ہے، وہاں اس کو پتا ہوتا ہے میں نے یہاں جانا ہے۔ اسی طرح تمام جانوروں کو آپ دیکھ لیں، کوئی کسی کے پاس کتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا دن میں کھلا ہوتا ہے، کبھی کہاں جا رہا ہوتا ہے، کبھی کہاں جا رہا ہوتا ہے، پورا شہر گھوم رہا ہوتا ہے، شام کو اپنے وہ گھر جدھر وہ رہتا ہے ادھر پہنچتا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہاں جانا، ان کو تو کوئی نہیں بتا رہا ہوتا کہ میرا راستہ کہاں ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہی ان کو ہدایت ہے، تو وہ اپنے اس راستے کے اوپر پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں جن کی مثال جانوروں کی طرح بیان فرمائی گئی، یعنی کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا، تو یہ ان جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔
ہیں جیسے جانور، خود کو وہ انسان سمجھ رہے ہیں، اچھے کپڑے بھی پہن رہے ہیں، اچھا کھانا بھی کھا رہے ہیں، لیکن وہ کتا ہے، کتے کی طرح ہے، یا چوہے کی طرح ہے، یا بلی کی طرح، یہ کوئی بھی جانور کا لے، سانپ کی طرح ہے۔ اللہ پاک نے ان کی مثل جانوروں کی سی فرما دی۔ وجہ کیا ہے؟ اور اس سے بھی بٹکے ہوئے، وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی بات کو پیچھے پھینک رہے ہیں، اپنی خواہش کو آگے کر رہے ہیں، یہ وجہ ہے۔ اگر اللہ نے ان کو جانور بول دیا تو سمجھ لے کہ وہ جانور ہے۔ تو ساتھ ہی فرمایا الم ترى الى ربك کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا نہیں دیکھا آپ نے اپنے یعنی طرف اپنے رب کی کہ کیسے، کس طرح اس نے پھیلا دیا سائے کو۔ سایہ ابھی دیکھیں نا، پہلے چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر جب سورج کی کرنیں اس کے اوپر جیسے چڑھ رہی تو اسی طرح لمبا ہوتا جاتا ہے، پہلے تھوڑا سا نکلتا ہے، پھر لمبا ہوتے ہوتے کتنا وہ لمبائی میں چلا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ سایہ بھی ایک اللہ کی قدرت ہے۔ تو اور اگر اللہ پاک نے فرمایا وہ چاہتا تو البتہ بنا دیتا ٹھہرا ہوا، یعنی کہ اس کو سائے کو بالکل ایک ہی جگہ ٹھہرا ہوا بنا دیتا، اگر اللہ چاہتا تو اس کے اوپر بھی کا دیتا۔ اور بنایا ہم نے سورج کو اس کے لیے رہنما، یعنی کہ وہ سورج کی دلیل، یعنی کہ سورج آتا ہے تو سایہ اس سورج کی وجہ سے، یعنی کہ اللہ پاک نے اس کو وہ دلیل اس کا بنا دیا کہ اس کی جو اس کے اوپر جاتا ہے یا اس کے پیچھے ہوتا ہے تو وہ سایہ یا بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے یا اس کے برابر آ جاتا ہے۔ تو فرمایا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر سمیٹ لیا ہم نے اسے اپنی طرف، سمیٹنا آہستہ آہستہ، یعنی کہ آسانی سے اس کو سمیٹ لیا اللہ پاک نے اس سائے کو۔ تو یہ اللہ کی قدرتیں ہیں جو وہ گنواتا ہے۔ تو اللہ پاک کی تو قدرتیں گنتی سے بائے، نعمتیں اس کی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم گنتی، اللہ کی نعمتیں گننا شروع کر تو وہ گنتی میں نہیں آتی۔ وَهُوَ الَّذِي، لیکن ناشکرے بہت ہیں، اللہ کی ذات کا شکر کم کرنے والے بہت ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو شکر گزار ہونا یہ ضروری ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباس، یعنی کہ لباس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانک لینا، اور نیند کو باعث آرام۔ کتنا بھی بندہ تھکا ہوتا ہے لیکن تھوڑی سی دیر وہ نیند کر لے تو اس کی وہ ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، وہ فریش ہو کر اٹھ پڑتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور اس نے بنایا دن کو اٹھنے کا وقت، یعنی کہ آپ دیکھ لو اللہ پاک نے یہ ساری جو نعمتیں ہیں یہ ہم کو دی ہوئی ہیں، لیکن اکثر لوگ ان کو وہ نوٹس میں نہیں لاتے۔ اللہ پاک نے وہ گنوائی ہیں، چند گنوائی ہیں، ساری نہیں ہے، لیکن یہ چند جو ہیں یہ نارمل اگر دیکھا جائے تو اگر نیند بندے کو نہیں آئے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، ان کا شکر کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہنا چاہیے اور اللہ کی بات ماننی چاہیے۔ یہ اللہ کی غلامی کا حق ہے، یعنی کہ غلاموں کا حق ہے کہ ان کے اوپر کہ وہ اس طرح کریں۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو خوشخبری بنا کر آگے آگے اپنی رحمت کے۔ اکثریت ہوتا ہے کہ بارش آنے سے پہلے ہوا آتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی پاک پانی اللہ پاک نے آسمان سے اتارا۔ کس وجہ سے؟ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيًّا كَثِيرًا، یعنی کہ اللہ پاک نے اس پانی کی یہاں وہ
جو ضروریات ہیں ان میں سے چند گنوائیں تاکہ ہم زندہ کریں، یعنی کہ اس پانی جو اللہ پاک نے آسمان سے پانی برسایا تاکہ اس سے زندہ کرے، ساتھ اس کے شہر مردہ کو، یعنی کہ اس شہر کو، اس بنجر زمین کو اللہ پاک زندگی دیتا ہے، تو وہ پانی برستا ہے تو پھر زمین سے یعنی کہ وہ اللہ پاک کی نباتات جو اللہ پاک نے رکھی ہیں وہ اگتی ہیں، اور ہم پلائیں ان میں سے جو پیدا کیے ہم نے مویشی اور انسان بہت سے، یعنی کہ اللہ پاک ان کو بھی وہ پینے کے لیے مہیا فرماتا ہے۔ دیکھنا ابھی سمندر سے پانی اٹھتا ہے تو وہ کس طرح جا کر پہاڑوں میں جمع ہوتا ہے، پھر وہ آتا ہے، اسی طرح زمین میں بھی اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے، یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ یہ دیکھیں اللہ پاک نے یہاں پھر شکوہ بھی فرما دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اور البتہ تحقیق پھیر پھیر کر لائے ہیں ہم اس کو درمیان ان کے، یعنی کہ یہ جو اللہ پاک نے یہ باتیں بیان کی، یہ سارا کچھ پھیر پھیر کرائی ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یہ اللہ کی باتیں ہیں جو پھیر پھیر کر بیان کی جاتی ہیں، جن میں اللہ کی نعمتیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور اس وجہ سے ہے تاکہ وہ اس سے نصیحت پکڑیں۔ لیکن ہوا کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا تو انکار کیا اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کرنے کے، یعنی کہ اکثروں نے اس کی ناشکری کی۔ ناشکری یہی ہوتی ہے نا، دیکھیں اللہ پاک نے یہ نعمت دی تو دی اس لیے کہ آپ اللہ کا شکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کے راستے میں چلیں، تو وہ اللہ کے راستے کے پر چلنا اتنا وہ دل سے چلنا، یہ کچھ چلتے بھی ہیں تو وہ بھی دل سے نہیں، یہاں کے مطلب اکثریت جو ہے وہ چلتے ہی نہیں۔ اللہ کی بات آئے تو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، شیطان ہیوی ہو جاتا ہے، وہ اس کے اوپر غور نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے جو لوگ اللہ کے راستے کے اوپر نہیں ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو بھیج دیتے ہر بستی میں اطلاع، یعنی کہ تاکہ ان کو ہر بستی میں بھی اطلاع، لیکن اللہ پاک نے ہر قوم میں، اب آج اللہ پاک کی طرف سے اللہ کا یہ قرآن جو ہے پوری دنیا کے لیے آ گیا، لیکن اگر اللہ چاہتا تو ہر بستی میں رسول آ جاتا، جیسا کہ یہ تو نبی علیہ السلام ایک آئے، ان کے اوپر قرآن آیا، تو یہ ابھی سب کے لیے ہو گیا۔ تو فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ یہ اللہ پاک نے ابھی وہ کیٹیگری تھی، وہ جو پیچھے بیان ہوئی، وہ لوگ جو اللہ کے راستے یعنی کہ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں یا اپنے الہ بنا رہے ہیں اپنی خواہش کو، وہ کون ہو گئے؟ وہ ایک کیٹیگری کے لوگ ہو گئے، منکرین یعنی کہ اللہ کی بات نہ ماننے والے، ابا، اللہ پاک نے ان کو بتایا نا، ابا، انکار کیا انہوں نے، یعنی کہ اللہ کی بات کو نہیں مانا، یہ ایک کیٹیگری ہوگی۔ ابھی دوسری کیٹیگری کون سی ہے؟ جنہوں نے بات اللہ کی مان لی، اسلم کر دیا، مسلمان فرما بردار ہو گئے پورے اللہ کی بات کے اوپر، یعنی کہ سرخم کر دیا، یہ کیٹیگری ہوگی۔ تو ان کو اللہ پاک کہہ رہا ہے، یہ کیٹیگری ہے، ان کو کہہ رہا ہے ان دوسری کیٹیگری کے بارے میں کہ تو نہ آپ اطاعت کیجئے انکاری کرنے والوں کی، یعنی کہ جو انکاری ہیں، جو اللہ کی بات نہیں مانتے، آپ ان کی اطاعت بھی نہیں کیجئے۔ وجاہدہم، اور جہاد کیجئے ان کے ساتھ، یعنی کہ جہد کیجئے ان کے ساتھ، کوشش کیجئے، بڑی کوشش، یعنی کہ ان کے ساتھ کوشش کیجئے، جہاد کیجئے۔ جہاد میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کوشش، سٹرگل کرنا، چاہے وہ زبان سے ہے چاہے وہ ہاتھ سے ہے۔ کوئی برائی ہو رہی ہے تو ایمان کا درجے میں 3 چیزیں آتی ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر طاقت ہے تو اس کو ہاتھ سے روکو، نہیں کرنے دوں گا، یہ برائی ہے، یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، نہیں کرنے دوں گا، یہ تو ایک ہوگی طاقت ہے تو اس طرح کرنا ہے۔ طاقت نہیں ہے تو دوسرا کیا ہے کہ اس کو بولنا ہے، کم از کم بولنے کا تو حق ہے نا، اتنا تو کہہ سکتے کہ نہیں کرو بھائی، یہ غلط ہے، روک نہیں سکتے ہاتھ سے، ان کو ہاتھ سے نہیں ہٹا سکتے، لیکن کم از کم زبان سے تو بول سکتے ہیں کہ نہیں کرو۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جوہد کرنا،
آپ نے کوشش کرنی ہے، جہاد کرنا ہے اللہ کے راستے میں جتنا بھی ہو سکے۔ تو آج ہمارا اختتام انشاءاللہ 52 پر ہوا، پھر انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہوگی۔ السلام علیکم۔